السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صبح موبی کیش کی شاپ پر تھا، تو اس نے کہا نمبر بتاؤ۔ منہ پہ اس نے چڑھایا ہوا تھا ماسک، تو اس نے کہا نمبر بتاؤ۔ یہ بات تو سمجھ آئی، آگے جو بولتا رہا مجھے سمجھ نہیں آئی۔ تو اس نے کہا کہ نمبر بتاؤ، میں نے اس کو نمبر بتایا 111 کر کے، تو اس کو پھر بھی سمجھ نہ آئی، تو پھر کہتا ہے نمبر بتاؤ۔ میں نے کہا یار یہ یا تو پھر یہ جانوروں والا جو منہ پہ باندھا ہوا ہے یہ ہٹا دو، یا پھر پوچھنے کا انداز ہوتا ہے۔ میں نے ایک ورڈ بتایا تو پھر اشارہ کرو، آگے بتاؤ، آگے طریقہ ہوتا ہے۔ تو وہ غصے ہو گیا۔ میں نے کہا یار غصے نہیں ہو، یا پھر موبائل مجھ سے لے لے، خود کر لے، یا پھر میں نمبر موبائل پہ ڈائل کر دیتا ہوں، پھر اس کو لکھ کے پیسے ریسیو کر لے۔ تو کافی گرما گرمی ہوئی۔ میں نے کہا اس کو کہ یہ کام تیرا ہوتا تو روڈ پہ کھڑا ہو کر بندے کو بھی تو وہاں پہ اس کو پیسے ریسیو کر دیتا، کیونکہ تو تنخواہ پہ ہے، پرسنٹیج پہ ہے۔ تنخواہ دار بندہ جو ہے وہ مالک کا خیر خواہ نہیں ہوتا، الا ماشاء اللہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، با اخلاق طریقے سے کسٹمر سے پیش آتے ہیں۔ تو میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ اگر نمبر پوچھنا ہے تو نمبر کا ایک طریقہ ہے کہ آپ مجھ سے موبائل لو، اس پہ نمبر نکال کے پھر آپ اپنے موبائل پہ ڈائل کر کے پیسے ریسیو کر دو۔ یہ طریقہ نہیں ہے تو پھر بندہ دیکھتا ہے نا کہ ماسک منہ پہ چڑھا ہوا ہو تو آواز سمجھ نہیں آتی۔ تو پھر میں راستے میں سوچتا آ رہا تھا، میں نے کہا کہ ان کے پاس جانے کی بجائے بندے کے پاس پیسے آئیں موبی کیش اکاؤنٹ میں، تو اگر اس کا بینک اکاؤنٹ ہے تو اس میں ٹرانسفر کریں، بغیر فیس کے ٹرانسفر ہو جاتے ہیں۔ اے ٹی ایم جائے، اے ٹی ایم سے نکالے، گھر واپس آ جائے، نہ کوئی ٹینشن، نہ ہے نہ کل۔ ان کے رویوں کی وجہ سے ایسے لوگ ہیں جو شاپ کو چھوڑ جاتے ہیں، ایکسپیرئنس ہوتا نہیں ہے بات کرنے کا۔ میں نے اس کو کہا کہ بات یہ ہے کہ ہم جاتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں۔ میں نے نمبر بولا، میں نے کہا 0300، پھر وہ نیچے دیکھ رہا ہوتا ہے، پھر وہ اوپر دیکھتا ہے، تو پھر میں کہتا ہوں 68، پھر وہ نیچے نمبر لکھتا ہے، پھر وہ اوپر دیکھتا ہے، پھر میں نے کہا 55، پھر نیچے دیکھ کر لکھتا ہے۔ طریقہ ہوتا ہے یار، کاروباری حضرات جو ہیں ان باتوں کو سمجھتے ہیں، کسٹمر کے ساتھ کیسے بہیو کرنا ہے، کیسے ان کو رویہ دینا ہے۔ تو پھر اوپر دیکھتا ہے 185، پھر نیچے دیکھا، اس نے نمبر لکھا، اس نے کہا ٹھیک ہے، ہو گیا۔ تو پھر اس کے بعد وہ پھر کوڈ مانگتا ہے۔ کوڈ کیا ہے؟ کوڈ اس کو بتاؤ، جو بھی ہے 4 ہندسوں کا کوڈ بتا کر پھر وہ نیچے دیکھتا ہے، وہ نمبر ڈائل کرتا ہے، ڈائل کر کے پھر کہتا ہے ٹھیک ہے، ہو گیا۔ انسان اشرف المخلوقات اس لیے ہے کہ اس کے پاس جو ملکہ اللہ پاک نے دیا ہے کسی اور مخلوق میں نہیں دیا۔ تو وہ ساتھ کھڑا بندہ
وہ کہہ رہا تھا کہ نہ تو یہ اسکول جاتے ہیں نہ مدرسے جاتے ہیں، تو پھر یہی ان کا حشر ہوتا ہے، لوگوں کے کاروبار کا بیڑا بھی غرق کرتے ہیں اور خود بھی در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں کاروبار میں ہو چاہے دین کے معاملہ میں ہو، اللہ پاک ہمیں عقل سلیم کو عطا کیا ہے، اس کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولانا محمد طارق جمیل حفظہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگ اکثر آتے ہیں، کہتے ہیں جی میرے لیے دعا فرمائیں۔ وہ فرمانے لگے خود کچھ کرنے کو تیار نہیں، خود اپنے لیے دعا کرتے نہیں، دعا کرواتے رہتے ہیں، وہ پھر دعا معلق رہ جاتی ہے۔ جو مریض اپنی کیئر خود نہیں کرتا، اوپر والے وہ کوئی ایسا اعلیٰ دین کا چراغ ان کے پاس نہیں اس کے اوپر پھیریں، وہ ٹھیک ہو کر بیٹھ جائیں۔ مریض کو چاہیے ہوگا کہ وہ اپنی فٹنس، اپنی طبیعت کے بارے میں، اپنی خوراک کے بارے میں، میڈیسن لینے میں فکر مند رہنا ہوگا، تبھی اللہ پاک اس کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائیں گے۔ مریض ہے، دوائی لے کر آیا، گلے میں ٹنگ دی، گلے میں لٹکا کر بیٹھ گیا مجھے آرام آ جائے گا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اشرف المخلوقات اسی لیے ہے کہ اس کے پاس عقل سلیم موجود ہے۔ اللہ پاک ہمیں اشرف المخلوقات کے جو منصب ہے، منصب پر فائز فرمایا، اس کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔